حالیہ اسرائیل اور حماس جنگ میں ہر کوئی یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ حماس کیا ہے اور یہ کب وجود میں آئی اور اس کا موجودہ سربراہ کون ہے اور وہ اس وقت کہاں موجود ہے۔ 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا جس سے متعدد اسرائیلی فوجی مارے گئے اور متعدد کو حماس نے گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد اسرائیل نے غزہ پر قیامت ڈھا دی ہے۔ اسرائیل نے غزہ پر سینکڑوں فضائی حملے کیے جس میں شہری آبادیوں کے ساتھ ساتھ اسکولوں اور ہسپتالوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اب تک کی میڈیا رپورٹس کے مطابق 8,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے ہیں اور 20,000 سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں جن میں بچوں اور خواتین کی ایک بڑی تعداد شامل ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے غزہ میں پانی اور خوراک کے ساتھ ایندھن کی فراہمی بھی معطل کر دی ہے۔ حالیہ اس اسرائیلی بربریت نے دنیا کی توجہ فلسطین اور اسرائیل تنازع کی طرف مبذول کروائی ہے۔ اس جنگ میں یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ حماس کیا ہے۔ اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو حماس کی ابتدا 1928 میں مصر کی ایک اسلامی اور فلاحی تحریک اخوان المسلمون سے جا کر ملتی ہے۔ یہ ایک ایسی اسلامی تحریک جس کا مقصد اسلامی اقدار کو مسجد سے باہر نکال کر سیاسی و سماجی زندگی تک پھیلانے کی کوشش کرنا تھا۔ 1935 میں اس تنظیم نے فلسطین میں رابطے قائم کرنے شروع کیے اور 1945 میں یروشلم اور غزہ میں اپنی شاخیں قائم کیں۔ اس کے بعد یہ تنظیم فلسطین میں سماجی اور فلاحی کام کرتی رہی۔ 1967 میں جب اسرائیل نے فلسطینی علاقوں پر قبضہ کیا تو اس تنظیم نے مزاحمت میں حصہ نہیں لیا بلکہ اسلامی اقدار کی بحالی پر توجہ مرکوز رکھی، لیکن یہ موقف 1980 کی دہائی کے بعد بدلنا شروع ہوا۔ اس تبدیلی کے پیچھے شیخ احمد یاسین تھے۔ احمد یاسین الجورا سے تعلق رکھنے والے ایک فلسطینی پناہ گزین تھے جو ایک غریب پس منظر رکھنے اور جسمانی طور پر معذور تھے۔ احمد یاسین مختصر عرصے میں اخوان المسلمون کے رہنماؤں میں سے ایک رہنما بن کر سامنے آئے۔ 1973 میں احمد یاسین نے اخوان المسلمین کی شاخ کے طور پر غزہ میں سماجی، مذہبی اور خیراتی ادارے المجامع الاسلامیہ کی بنیاد رکھی۔ اسرائیلی حکام نے اس ادارے کی مدد کی کیونکہ ان کے خیال میں یہ تنظیم سیکولر فلسطین لبریشن آرگنائزیشن یعنی PLO کی طاقت کو کم کرنے اور ان کے خلاف استعمال کرنے کے کام آ سکتی تھی۔ 1984 میں احمد یاسین کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب اسرائیلیوں کو پتہ چلا کہ اس کے گروپ نے اسلحہ جمع کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن بعد میں 1985 میں قیدیوں کے تبادلے کے طور پر رہا کر دیا گیا۔ رہائی کے بعد انہوں نے اپنی سرگرمیاں تیز کر دی۔ انہوں نے المجد کے نام پر ایک ادارہ بھی قائم کیا جس کا مقصد انٹیلیجنس کا کام تھا۔ اس کے بعد اگست 1988 میں اس تنظیم نے اخوان المسلمین سے علیحدگی اختیار کی اور ایک باقاعدہ چارٹر شائع کیا اور خود کو اخوان المسلمین کے ایک باب کے طور پر پیش کیا، کیونکہ اخوان المسلمون نے اسرائیل کے خلاف عسکری جدوجہد میں حماس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا اور پہلی بار حماس نے اسرائیل میں ایک علیحدہ اسلامی ریاست کے قیام کا اظہار کیا۔ آگے چل کر اسرائیلی پالیسی سازوں کی خواہش کے عین مطابق اس تنظیم کا PLO کے ساتھ ٹکراؤ شروع ہوا۔ 2004 میں یاسر عرفات کی موت کے بعد یہ تصادم خونی شکل اختیار کر گیا۔ 2006 کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں حماس نے کامیابی حاصل کی اور 2007 میں غزہ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ حماس سیاسی اور عسکری ونگ پر مشتمل ہے۔ حماس کے سیاسی ونگ کا موجودہ سربراہ اسماعیل ہانیہ ہیں جو اس وقت قطر میں موجود ہیں اور جلا وطنی کاٹ رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حالیہ اسرائیل کے فضائی حملوں میں ان کے خاندان کے 14 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ حماس کے عسکری ونگ کا نام القاسم بریگیڈ ہے اور اس کا موجودہ سربراہ محمد زیف ہے جن کا اصل نام محمد مصری ہے۔
حماس کے ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اسرائیل کے ہاتھوں گرفتار ہوئے اور 16 ماہ تک قید میں رہے۔ حماس کے ذرائع کے مطابق وہ اس وقت غزہ میں زیر زمین سرنگوں میں موجود ہیں اور اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں وہ ایک آنکھ اور ایک ٹانگ سے محروم ہو چکے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آنے والی ویڈیو میں آپ جان پائیں گے کہ اسرائیل اور فلسطین کا تنازع کیا ہے اور یہ کب سے شروع ہوا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔